بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ کیا اسلام سے پہلے بھی یہ مہینہ اتنی ہی اہمیت کا حامل تھا؟ کیا قیامت اسی ماہ میں آنے والی ہے؟ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی ماہ میں پیش آنے والے مزید واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچ سکیں۔ دوستوں، وقت وہ شے ہے جو اپنے محور میں گھومتا رہتا ہے۔ اسی وقت سے فرد سے قوم تک کے حالات و واقعات درج ہو کر ماضی کے حوالے ہو جاتے ہیں، جس سے عبرت و نصیحت لے کر انسان اپنے مستقبل کے معاملات طے کرتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت دنیا میں مختلف نظام الاوقات رائج ہیں، جن میں دو نظام مشہور ہیں۔ پہلا شمسی، جو کہ جنوری سے دسمبر تک کا ہوتا ہے، اور دوسرا قمری، جو محرم الحرام سے ذوالحجہ تک ہوتا ہے۔ دونوں 12 مہینوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اسلام میں قمری کیلنڈر کو اپنایا جاتا ہے۔ قمر چاند کو کہتے ہیں، اسی لیے اسے قمری کہتے ہیں، کیونکہ اس نظام کا سارا دار و مدار چاند کے گھٹنے اور بڑھنے پر منحصر ہے، اور یہ قمری تاریخی کیلنڈر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عمل ہجرت سے وابستہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ قمری مہینوں کی جو ترتیب اسلام میں چلی آ رہی ہے وہ رب العالمین کی ترتیب کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد اسی دن سے ہے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب والے مہینے ہیں۔ یہی درست اور صحیح دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ دوستوں، محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کی حرمت کی تاکید کے لیے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے، یعنی محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں اشارہ دیا ہے۔ دوستوں، اس ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے۔ اسی لیے وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ ان میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، جسے رجب مضر کہا جاتا ہے، شامل ہے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف منہا اربع حرم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ یہی نہیں، اگر تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت ساری اہم واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں نے بھی اس مہینے میں پائے جانے والے واقعات کو محفوظ کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ دوستوں، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی ماہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کی فوجوں کو بحر قلزم میں غرق کر دیا، اور تو اور اسی ماہ مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ دوستوں، ماہ محرم سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی۔ ماہ محرم 14 ہجری میں جنگ قادسیہ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کفار کا سردار مشہور زمانہ رستم تھا۔ 3 دن کے سخت مقابلے کے بعد چوتھے روز مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ماہ محرم 18 ہجری کو شام اور عراق میں طاعون امواس کی سخت جان لیوا وبا پھیلی تھی، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی اسی بیماری سے ہوا، جو اس وقت مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس علاقے میں مصروف جنگ تھے۔ اور اسی سن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دمشق کے گورنر مقرر ہوئے۔ ماہ محرم 24 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں فاتحانہ داخل ہوئے، اور یہی وہ سن ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے۔ ماہ محرم 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مع رفقہ جام شہادت نوش کیا۔ ماہ محرم 67 ہجری میں کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد قتل ہوا۔ ماہ محرم 74 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات ہوئی۔ یہی نہیں، اسلام کی آمد کے بعد بھی اس ماہ میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، جبکہ اس مہینے کے آغاز میں خلیفہ دوم مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر قاتلانہ حملہ تو 28 ذی الحجہ کو ہوا تھا، لیکن ان کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ دوستوں، 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام اور جمعے کے دن ہوگا۔ دوستوں، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی رہی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کی تقدیس برقرار ہے، اور فرما دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے، اور جس کا دل چاہے اسے ترک کر دے۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کے یہودی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ان سے مماثلت نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ سال 9 محرم کے ساتھ 10 محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا۔ اسی لیے قہائے کرام یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملایا جائے، یعنی محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں، یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ اس روزے کی فضیلت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید واثق ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، اور یہ پیغام اپنے دوستوں اور اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔